میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم توفیع یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شاندار نظارہ، اللہ کی قدرت کا، عظمت کا ایک منہ بولتا ثبوت کہ کیسے اس خالق لم یزل نے اپنی زمین کو ان پہاڑوں سے سجایا۔ یہ منظر دیکھنے کے قابل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر میں آپ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث تحفتاً آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث میں اتنی بڑی بات ہے، ظاہری بات ہے، اگر بڑی بات دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ حسنین کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ امور میں لپٹی ہے اور دوزخ پسندیدہ امور میں لپٹی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا حصول، اور جنت میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی منزل جنت ہے، یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ اللہ کی قدرت، یہ روشن دلیلیں، یہ جنت نظیر ہے، جنت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ہدف اور آپ کی منزل اگر جنت ہے تو اس جنت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ ناپسندیدہ امور میں لپٹی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہدف وہ جنت نعیم ہو، جنت ماوا ہو، جنت عدن ہو، تو اس کے لیے جو آپ کے سامنے ہدف ہے، جو آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، وہ ناپسندیدہ امور ہے۔ انسان چاہتا نہیں ہے کہ وہ رات کے 3 بجے کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے خدا کو پکارے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے قرب خدا نصیب ہو اور اس دنیا کے بعد اس کی زندگی بہت اچھی ہو، بہت بہتر ہو، یعنی اس دنیا میں اگر یہ جنت نظیر وادیاں ہیں اور مرنے کے بعد اگر وہ اس کی منزل جنت ہو، تو اس کو ان امور میں اختیار حاصل کرنا ہے جو ناپسندیدہ امور ہیں۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ کھاؤں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ کم کھائے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں حرام کھاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ حلال کھائے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سچ بولے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کا حق غصب کروں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کا حق ادا کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ رحم کرے۔ تو ناپسندیدہ امور میں لپٹی ہوئی ہے جنت۔ اگر آپ کی منزل جنت ہے تو آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، اپنی بری عادات سے لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو قرب خدا کے لیے، قرب محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، آپ کو اپنی بری عادتوں سے لڑنا ہوگا، آپ کو لڑنا ہوگا، اپنے ضمیر سے لڑنا ہوگا، اور آپ کو ایسا بننا ہوگا کہ جس معیار پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ اور جو جہنم ہے وہ لپٹی ہوئی ہے پسندیدہ امور میں۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، سجدوں پہ سجدے قضا کیے جا رہا ہے، انسان کو ادراک ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کے قرب میں ہے یا اللہ سے دور ہے، یا انسان کو یہ معرفت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ دنیا دار غفلت ہے، اس دار غفلت میں ہوشیار ہو کر رہنا، بیدار ہو کر رہنا، یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق مبعوث کیا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ جنت نظیر ماحول ہے تو یہاں جنت کا ہی تذکرہ کیا جائے۔
تو محشر میں لوگوں کو جو محشور کیا جائے گا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لوگوں کو جو مبعوث کیا جائے گا وہ ان کی نیتوں کے حساب سے انہیں مبعوث کیا جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا عمل ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو آپ کے لیے آسانی کے راستے کھلیں گے۔ اگر آپ کی نیت کسی کے لیے بد ہے، آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، آپ کسی کے لیے بری نیت رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی کبھی راستے اچھے نہیں رہیں گے۔ جگہ جگہ پر مصیبتیں اور مشکلیں آپ کا دامن گیر ہوں گی، تو آپ کو چاہیے کہ مصیبتوں سے دامن چھڑانے کے لیے اپنی نیت کو بہتر رکھیں، اور یہ نیت نہ کہ صرف دنیا میں آپ کے کام آئے گی بلکہ قیامت میں بھی آپ کو آپ کی نیت کے ہی بل بوتے پر میدان محشر میں مبعوث کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے کہ مومن ہر کام اپنا سکتا ہے مگر خیانت اور امر دین میں جھوٹ نہیں اپنا سکتا۔ دعویٰ مومن کا کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ پیمانہ مومن میں اپنے آپ کو تولیں گے تو ہمیں اپنے آپ میں لا تعداد خامیاں نظر آئیں گی۔ مومن، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا، مومن کی عظمت یہ کہ وہ ہر کام اپنا سکتا ہے مگر کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ کسی کی امانت میں وہ خیانت نہیں کرے گا، چاہے وہ خیانت مال کی ہو، چاہے وہ خیانت آنکھوں کی ہو، چاہے وہ خیانت کانوں کی ہو، چاہے وہ خیانت نیت کی ہو۔ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر کام اپنا سکتا ہے، مگر مومن جو ہے وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو دوسرا کام ہے وہ مومن یہ کرے گا کہ مومن امر دین میں جھوٹ نہیں اپنا سکتا۔ جو اللہ کا امر ہے، جو دین کا امر ہے، اللہ نے کہہ دیا، اس نے تمہارے اوپر صلہ رحمی، واجبات، والدین کا احترام، دین کا احترام، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ سے بچنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہدف ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے سر کرنا ہے، اور اسی زندگی کے بارے میں میدان محشر میں ہم سے سوال و جواب ہوں گے۔ تو مومن کی یہ عظمت ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گا، لیکن مومن جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گا، اور امر دین میں وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ عمارتیں بنا رہے ہو جن میں تمہیں رہنا نہیں ہے، اور جس چیز کا ذخیرہ کر رہے ہو جس کا کھانا تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اور وہ آرزوئیں رکھ رہے ہو جنہیں حاصل کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم گھر بنا رہے ہو، عمارتیں کھڑی کر رہے ہو، کیا تمہیں سدا اس میں رہنا ہے؟ تمہیں سدا اس میں نہیں رہنا۔ ایک بادشاہ نے ایک واقعہ، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس حدیث کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا ایک محل تعمیر کروایا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا کہ آپ آئیں اور اس محل کا نظارہ کریں۔ اس نے بڑے خزانے اس پہ لگا دیے، اور بڑی تعداد میں مزدور اور اس نے لوگوں کو لگا کہ اس نے وہ عمارت کو، اس محل کو کھڑا کیا۔ اور اس نے ساتھ میں وہاں محل کے دروازے کے ساتھ اس نے وہاں پہ ایک کتاب رکھوا دی، اور اس کے ساتھ اس نے ایک قلم دوات بھی رکھوا دی۔ اس نے کہا کہ جو بھی میرے محل کو دیکھے، اگر اس میں اس سے کوئی کمی نظر آئے تو وہ اس میں لکھ دے۔ اب خوشامد کرنے والی دنیا، جیسے ہی وہ لوگ آتے ہیں، اس کے محل کو دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو آ کے اس رجسٹر پہ وہ تعریفیں کرنا اور تعریفیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں آپ نے ستون ایسے شاندار کھڑے کیے، کندیلیں آپ نے ایسے لگائیں، آپ نے اس میں زمرد اور دیگر انواع و اقسام کے آپ نے اس میں موتی لگوائے، تو یہ اتنا شاندار محل بنایا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی محل میں، اسی محفل میں ایک اللہ والا پہنچتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے تو اس نے اس رجسٹر میں 2 باتیں لکھی، اور وہ 2 باتیں اس بادشاہ کے لیے بھی تفکر کا مقام ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی وہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس نے سب سے پہلی جو بات اس میں لکھی، اس نے یہ لکھا کہ یہ جو محل تم نے بنایا ہے، اس میں سدا تم
نہیں رہو گے۔ یہ جو محل تم نے کھڑا کیا ہے، اس محل میں تم نے سدا نہیں رہنا، آخر تمہیں اس محل سے نکلنا ہے۔ تمہارے اس محل میں دو نقص ہیں، دو کمیاں ہیں۔ پہلی کمی اس محل میں یہ ہے کہ تمہیں سدا اس میں رہنا نہیں ہے، اور دوسری اس میں یہ کمی ہے کہ آخر اس نے ایک نہ ایک دن اس نے گر جانا ہے۔ یہ دو کمیاں تمہارے محل میں بہت بڑی ہیں کہ ایک تم نے سدا اس محل میں نہیں رہنا، اور دوسرا ایک نہ ایک دن آخر اس محل نے جتنا بھی یہ مضبوط ہے آخر اس نے ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن نکلنا ہے، اور جو عمارتیں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں آخر انہوں نے ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ بس اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اور عمارتوں کے گرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، قرب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی بری عادات سے لڑنا ہے، ہمیں اپنے ذہن اور ضمیر سے لڑنا ہے، ہمیں اپنے دل سے لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے، خدا کی مدد چاہیے، محمد و اہل بیت محمد کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیثیں اور یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگی کو کہیں نہ کہیں بدلنے میں انشاءاللہ ضرور معاون ثابت ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، پیار بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔